باقی ان کا آئی ایم سوری ٹو سے ان کے مخالف جو ان کو کہتے تھے نا شہباز شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ اس وقت آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جس طرح کا مذہب کارڈ کا استعمال، جس طرح کی صحافت، جس طرح کی سیاست اور جس طرح کی غلاظت ہے، اس میں بھی ہمیں عمران ریاض خان کی ضرورت ہے۔ عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے۔ الگ نیوز آپ میری درخواست پہ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اس سپورٹ کو جاری رکھیے۔ اس ویڈیو کے موضوعات کی بات، منصور علی خان نے، میرے چھوٹے بھائی نے، دوست نے ایک ویڈیو کل رات کی، اس کے بعد تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس آج صبح کی، اور پھر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ آج کر دیا، اور اس کے بعد مصیبت آ گئی۔ مجھے یقین ہے میاں نواز شریف کو لندن میں ہچکیاں نہیں الٹیاں آ رہی ہوں گی اس وقت، جو مریم نواز شریف نے خاص طور پر میاں نواز شریف کے ساتھ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے اس ویڈیو کے تھمبنیل میں آپ نے دیکھا، میں نے لکھا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون اب کبھی حکومت میں نہیں آ سکتی۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، مسلم لیگ نون حکومت میں آ سکتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ بہت بھرپور دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف آ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ رزق زیرو ہو چکا، الحمدللہ گارنٹی مل چکی، پتہ نہیں کہاں سے گارنٹی ملی ہے انہیں، اور نواز شریف آ رہا ہے۔ اور نواز شریف کے بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف اب قومی لیڈر اور قومی حکومت کا وزیر اعظم بن کر آئے گا، تمام جماعتیں نواز شریف کا استقبال کریں گی، یہ طے ہو چکا۔ عمر چیمہ نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ یہ سوچتی ہے کہ ہم نے نکالا تھا، ہم واپس لائیں گے اور نواز شریف کو چانس دینا، یہ باتیں کی تھی۔ اب ان حالات میں نواز شریف کی جماعت نون لیگ اقتدار میں ہی نہیں آ سکتی، جو انہوں نے کر دیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب نے۔ نصرت جاوید صاحب اپنے اس دعوے میں میاں نواز شریف کی جماعت اور ان کی جماعت کے کارناموں کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، سب سے پہلے یہ سنیے۔ باقی ان کا آئی ایم سوری ٹو سے ان کے مخالف جو ان کو کہتے تھے نا شہباز شریف، تو وہ ثابت ہو گیا کہ وہ شہباز ہی ہیں۔ کیونکہ ان کی ذہانت نہ ہوتی تو شاید مسلم لیگ نون آئندہ 10 سال تک حکومت میں آتے انتخابات ہوتے تھے۔ اب انہوں نے کم از کم یہ کر دیا ہے کہ میری زندگی تو دور کی بات ہے، شاید آپ کی زندگی میں بھی مسلم لیگ نون کبھی، آپ کی زندگی میں سامنے ایک نوجوان اینکر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کو نصرت جاوید صاحب جیسے جید صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اب آپ کی زندگی میں بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ بھی سکتی ہے۔ یہ نصرت جاوید صاحب کی گواہی ہے۔ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے کہا کہ جو کہا جاتا ہے شہباز شریف، بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ اب آ جائیے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے والد کے ساتھ کیا۔ ایک ٹویٹ کیا مریم نے، اور اس کے بعد نواز شریف کے سارے کھاتے کھل گئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک بات کی، اس کے بعد بارش ہوئی ہے نون لیگ پر، ایسی بارش ہوئی ہے کہ سارا کیچڑ، ساری لیپا پوتی جو نون لیگ کر رہی تھی عمران خان کو غلط دکھانے کے لیے، وہ ساری لیپا پوتی دھلی، اور نون لیگ کا چہرہ داغدار سامنے آ گیا، نون لیگ کا داغدار ترین ماضی سامنے آ گیا۔ ہوا کیا؟ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو معاملہ ہے، اور اس میں میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، پاکستان تحریک انصاف کی غلطی نظر آ رہی ہے، ان کا جواب آ جائے گا، اچھی بات ہے، نہیں آتا تو غلطی اور نظر آ رہی ہے کہ وکیل والا ٹویٹ، جیفری رابرٹسن والا، ان کی جانب سے ڈیلیٹ کیا گیا، یہ نظر آ رہا ہے۔ اور کیا گیا تھا، شہباز گل صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا، وہ بھی ممکنہ طور پر ڈیلیٹ ہوا ہے۔ تو وکیل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، وکیل ہوتا ہے نا، تو وکیل ہوتا ہے ایک لا فرم ہے، اس لا فرم کا مذہب نہیں ہوتا کوئی۔ ہمیں یہ بات عظمہ بخاری صاحبہ سمجھاتی تھیں، جن کے والد تھے ریون ڈیوس کے وکیل۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ٹویٹ کیا؟ کتنے تعجب کی بات ہے کہ اپنی نمائندگی کرنے کے لیے عمران خان نے اسی وکیل کا انتخاب کیا جس نے ملعون سلمان رشدی کا مقدمہ لڑا تھا۔ یہی عمران خان کا دوہرا چہرہ ہے۔ پاکستان میں ریاست مدینہ کے جھوٹے دعوے ابھی ٹپیکل مذہب کارڈ ہے، اور باہر کی دنیا میں اسلام مخالف لابی سے مدد کی اپیل۔ سلمان رشدی دنیا بھر کے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہے، اور اگر انہی لوگوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف ساز باز کرنا ہے تو ریاست مدینہ کا دعویٰ کیوں؟ منافقت کی بھی حد ہوتی ہے۔ پھر لوگوں نے کہا ہاں یار، منافقت کی تو حد ہوتی ہے۔ یعنی مریم نواز شریف صاحبہ جو بتا رہی ہیں، اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے؟
یہ جو فرم ہے ڈرٹی اسٹریٹ، یہی لا فرم، اسی جیفری رابرٹسن کی لا فرم، اس نے یہ ناصر محمود نواز شریف کے لیفٹ رائٹ ہوتے، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کا مقدمہ لڑا اس لا فرم کا، اپنا اعلان آپ کے سامنے، اور کس کے؟ وہ صابر شاکر کے خلاف، صابر شاکر صاحب کے خلاف مقدمہ لڑا تھا۔ پھر جیو ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ان کا مقدمہ بھی انہوں نے لڑا تھا۔ اسحاق ڈار کا مقدمہ بھی اسی لا فرم نے لڑا تھا، اور بڑے زبردست انداز میں بتایا تھا کہ پاکستان کے فارمر فائنانس منسٹر اسحاق ڈار کا مقدمہ ان کے کریڈٹ پر ہے، انہوں نے لڑا تھا، انہوں نے یہ بتایا۔ اور عمران خان صاحب کو جب ہائر کیا گیا تھا تو اس فرم نے عمران خان صاحب کی جانب سے جب ہائر کیا گیا تو اس فرم نے اعلان کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر، ان کا مقدمہ ہم لڑیں گے، یہ ان لوگوں نے بتایا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جواب دے دے، اچھا ہے، غلطی ان کی سامنے آ جائے، اور اگر نہیں کر رہے اب ہائر تو یہ بتا دیں کہ اب ہم ہائر نہیں کر رہے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے جب یہ کیا نا کہ منافقت کی حد ہوتی ہے، تو پھر سارے پرانے کھاتے کھل کر سامنے آ گئے۔ اب یہ دیکھیے پرانا کھاتا کھلا ہے پاکستان کے لیے، صرف پاکستانی وزیر اعظم، اور نون لیگ نے کیا لکھا؟ اسلامی جمہوری اتحاد پاکستان کو کسی پنجابی، سندھی، پٹھان، بلوچ اور مہاجر لیڈر کی نہیں، صرف اور صرف پاکستانی لیڈر کی ضرورت ہے۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے جاگ پنجابی جاگ تیری پگنو لگے داغ کیا تھا، جو پاکستان میں رہتا ہو۔ اب اس کے نکات ہیں، پاکستان کے مفادات کا سودا نہ کرے، پاکستان کے ایٹمی راز افشا نہ کرے، عوام کی لوٹی ہوئی دولت پر بیرون ملک عیش نہ کرے، عوام کی لوٹی ہوئی دولت پر بیرون ملک عیش نہ کرے۔ میاں صاحب کہاں بیٹھے؟ وہ بھاٹی گیٹ پہ اندر ایک دکان میں سو رہے ہیں میاں صاحب۔ اچھا، تخریب کاروں کی پشت پناہی نہ کرے، پاکستان کے دفاع کے لیے F-16 کی فراہمی کے مسئلے پر امریکہ کی ہندو اور یہودی لابی کے اشارے پر نہ ناچے، اور کہاں رہتا ہوں؟ پاکستان میں رہتا۔ یہ مریم نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اب یہ لوگ جو ہے وہی سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف صاحب اب سارے کھاتے کھل رہے ہیں مریم کی وجہ سے۔ اور کیا تھا؟ 24 اکتوبر محبان رسول کی فتح اور گستاخان رسول کی ذلت کا دن ہوگا۔ نواز شریف IJI کی کامیابی کے لیے خانہ کعبہ میں اور بے نظیر کے لیے اسرائیل اور امریکہ میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ یہ میاں نواز شریف جو ہیں سلمان رشدی کو بے نظیر نے ووٹ دینے کا کہا تھا۔ یہ لوگ تب سے اب تک گندی سیاست تب سے اب تک نون لیگ مسلسل کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اور جب یہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں نا، تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، تو پاکستان میں فرانس کی حکومت کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی؟ عمران خان نے۔ جس فورم پہ سلمان رشدی خطاب کرے گا، میں خطاب نہیں کروں گا اس فورم پہ، عمران خان نے کہا تھا۔ اور یہ دیکھیے فرانس کے اس وزیر اعظم، فرانس کے صدر کے خلاف، میکرون کے خلاف، ہمارے یہاں کیا ہوا تھا؟ چابی والے کھلونے، وہ پہلے آ گئے تھے، نکالو فرانسیسی سفیر کو۔ اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف جب اسی فرانسیسی صدر سے گلے مل رہا تھا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے باتیں کر رہا تھا، تو تب ہمارے ہاں چابی والے کھلونے نہیں جاگے۔ لیکن نون لیگ اب جب مذہب کاڑی کی سیاست کر رہی ہے، تو لوگ مریم نواز شریف کو، نون لیگ کو بھگو کے جواب دے رہے ہیں اور ٹکا کے جواب دے رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مذہب کارڈ کا استعمال غلط ہوتا ہے، بالکل غلط ہوتا ہے، سیاست ہے نا، تو سیاست مخالف کی غلط پالیسیز پر کیجیے، مخالف کی معاشی پالیسیز پر کیجیے، مخالف کی خارجہ پالیسی پر کیجیے، اس کی سیاسی غلطیوں پر کیجیے، اس کی حکومت میں عوام کو ریلیف نہیں ملا اس پر کیجیے۔ مگر اگر آپ آ جائیں گے مذہب کارڈ پہ، تو پھر اب نواز شریف نے جب کہا تھا قادیانی ہمارے بھائی ہیں، تو وہ بھی نکل کے آ رہا ہے۔ مریم نواز شریف کے اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے ایک ایک ٹویٹ ٹکا کے ان کو وہاں پر چپیڑا ان کو، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کو جواب دیا۔ یہ وہ حالت ہے کہ جس کے بعد جو ہے نا سامنا کرنا مصیبت ہو جاتا ہے، تو وہ ہے۔ اور اب مریم نواز شریف صاحبہ کی جماعت جو ہے، اس کے لیے منہ چھپانا اس وقت مشکل ہو رہا ہے۔ تو ہمارے ہاں جس طرح کے کام نون لیگ نے کر دیے، اب پارٹی کے لیے مصیبت ہو گئی ہے، نواز شریف کے لیے مصیبت ہو گئی ہے۔ نواز شریف کا ہر کھاتا مریم نواز شریف نے آج کھلوا دیا پرانا۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ مریم نواز شریف ہماری سب سے اسٹرانگ کھلاڑی ہے، اور وہ ایک بار پھر مریم نواز شریف نے ثابت کیا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی اپنی جماعت کے لیے ذلت کا، رسوائی کا سامان کیا تھا، جب ارشد شریف کے معاملے پر، ارشد شریف شہید کے معاملے پر انہوں نے ایک انتہائی اخلاقیات سے گرا ٹویٹ کیا تھا۔ اب بھی جو انہوں نے کیا ہے
पूरी पार्टी के लिए मुसीबत बन रही हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।